آخر میں حصول برکت کے لیے میں وہ حدیث بیان کروں گا جو میں اکثر بیان کرتا ہوں۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہتے ہیں، بخاری اور مسلم دونوں میں ہے، کہ سیدنا عمر کی میت رکھی ہوئی تھی اور لوگ آ کے ان کی میت پہ سلام پڑھ رہے تھے اور اپنے اپنے انداز میں خراج تحسین پیش کر رہے تھے کہ اس شخص کی وجہ سے اسلام کو کیا عروج ملا۔ تو کہتے ہیں اتنے میں میں نے محسوس کیا کہ ایک شخص میرے پیچھے آ کے کھڑا ہوا اور اس نے میرے کندھے پہ یوں کونی رکھی، میری پیٹھ اس کی جانب تھی، اس نے کونی میرے کندھے پہ یوں رکھی اور حضرت عمر کی میت سے مخاطب ہو کے کہنے لگا کہ اے عمر، اللہ تجھ پہ رحم فرمائے، تو روئے ارض پہ ان لوگوں میں سے ایک شخص تھا کہ میری بھی خواہش تھی کہ میں ان اعمال کے ساتھ اللہ کے حضور پیش ہوتا، کہ اگر اللہ کے حضور پیش ہونے کے لیے مجھے بہترین اعمال چاہیے تو تیرے اعمال۔ ظاہر ہے جی رومن اور پرشین امپائر گھری ہے، کس لیول کا عروج، کیونکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بارہا سنا تھا، میں ابو بکر اور عمر داخل ہوئے، میں ابو بکر اور عمر نکلے، میں ابو بکر اور عمر نے یہ کیا، تو مجھے بڑی امید تھی کہ تم اپنے دو ساتھیوں سے جا ملو گے، یعنی رسول اللہ اور ابو بکر کے ساتھ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور رضی اللہ تعالیٰ۔ تو یعنی نبی علیہ السلام کے بعد سیدنا ابو بکر اور پھر حضرت عمر بھی وہیں پہ پہنچ گئے۔ تو مجھے نبی علیہ السلام کے اس فرمان سے لگتا تھا جس طرح آپ اپنی زندگی میں کہتے تھے نا، میں ابو بکر عمر، میں ابو بکر عمر، میں ابو بکر عمر، مجھے پتا تھا تم نے جا کے انہی سے ہی ملنا ہے جا کے، اور دیکھ لیں قبر بھی پھر ساتھ بنے گی دونوں کی۔ تو عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ میں نے جب یوں مڑ کے دیکھا تو وہ سیدنا علی بن ابی طالب تھے جو حضرت عمر کی میت کے اوپر یہ کلمات پڑھ رہے تھے، میں ابو بکر اور عمر، میں ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہم اجمعین وعلیہم السلام اجمعین۔ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں خلفائے راشدین کی محبت، اہل بیت کی محبت راسخ فرمائے رضی اللہ عنہم اجمعین وعلیہم السلام اجمعین، اور قیامت والے دن حوض کوثر پہ ان کے ساتھ محشور فرمائے، آمین ثم آمین۔